اور اللہ پاک پورے گھرانے کو اللہ دا شکر ادا کرنے دی توفیق نصیب فرماوے۔ میرے محترم دوستو، یہ دنیا جیکو دنیا آکھا گئے دنیا دے اندر ہر نعمت اور این دنیا دے اندر ہر دکھ اے اللہ دی طرف کنے آزمائش کیونکہ اللہ پاک نے ہر ایک انسان کنے 8 طریقے نال آزمائش فرمائیے اور ہر ایک انسان کے نے اللہ نے آزمائش فرمائیے۔ چاہے وہ انسان جیڑی کیٹاگری رہے، غریب ہے، امیر ہے، عالم ہے، جاہل ہے، عام آدمی ہے یا اللہ دا ولی ہے، ولی ہے یا نبی ہے، مسلمان ہے یا کافر ہے، مرد ہے یا عورت ہے، اللہ نے ہر ایک انسان کے نے 8 چیزیں دے متعلق آزمائش فرمائی ہے۔ وہ 8 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز دنیا کے اندر اللہ عزت دے کے بندے دی آزمائش کریں۔ دوسری چیز بندے کو اللہ ناکامی دے کے ان دی آزمائش کریں۔ تیسرے نمبر تے اللہ اپنے بندے کو صحت دے کے ان دی آزمائش فرمائیں۔ چوتھے نمبر تے اللہ ان کو بیماری دے کے اپنے بندے دی آزمائش فرمائیں۔ پنجویں نمبر تے اللہ پاک کاروبار دے اندر نفع دے کے آزمائش فرمائیں اور کدی نقصان دے کے آزمائش فرمائیں۔ 7ویں اور 8ویں چیز خوشی اور غمی ہے۔ کہیں کو اللہ خوشی دے کے آزمائیں اور کہیں کو اللہ غمی دے کے آزمائیں۔ یہ ایسی چرخی ہے، یہ چرخی دے 8 دندے ہر ایک بندے کے نے گزرتے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ 8 قسم دے حالات ہر ایک بندے نال تو دیکھو دنیا دے ایک گھر شادی، قریب دے گھر صفے ماتم، ایک گھر دے اندر غربت، قریب دے گھر دے اندر ہر قسم دی آسائش و آرام دا سامان، ایک گھر دے اندر بیماری،
بے گھر دے اندر صحت، ایک تاجر کو نفع بے تاجر کو نقصان، غمی خوشی نفع نقصان صحت بیماری عزت ذلت، اے سارے کم ای دنیا دے اندر اور یہ عارضی ہیں میرے دوستو. دنیا دی ذلت عارضی، دنیا دی عزت عارضی، دنیا دی صحت عارضی، دنیا دی بیماری عارضی، دنیا دی خوشی عارضی، دنیا دی غمی عارضی. اصل عزت آخرت والی عزت ہے، اصل ذلت آخرت والی ذلت ہے، اصل خوشی آخرت والی ہے اور اصل غمی بھی آخرت والی ہے جن دے اندر زوال کدیں زائل نہیں تھیمنی. عزت ہے زائل نہیں تھیمنی، صحت ہے زائل نہیں تھیمنی، خوشی ہے زائل نہیں تھیمنی. کدیں اخروی چیزاں زائل نہیں تھیں دیا. اے 8 چیزاں دنیا جہن عارضی ہیں اور اللہ نے دے کے ہر بندے کو آزمائے. تو اللہ دیکھنا چاہتے میں بندے کو خوشی دیتی ہے میرا شکر ادا کریں گے یا میری ناشکری کریں گے. میں بندے کو غمی دیتی ہے صبر کریں گے یا بے صبری کریں گے. میں اپنے بندے کو مال نفع دیتے شکر کریں گے یا ناشکری کریں گے. میں اپنے بندے کو مال نقصان دیتے صبر کریں گے یا بے صبری کریں گے. میں اپنے بندے کو صحت دیتی ہے شکر کریں گے ناشکری کریں گے. بیماری دیتی ہے صبر کریں گے بے صبری کریں گے. جو حالت اللہ دے دن اللہ ان بندے کو آزمائے دے. اور یہ آزمائش اللہ نے آج کے لئے نہیں شروع فرمائی. شادی دی آزمائش خوشی دی آزمائش آج کے لئے نہیں، غمی دی آزمائش آج کے لئے نہیں، صبر دی آزمائش آج کے لئے نہیں، شکر دی آزمائش آج کے لئے نہیں، بلکہ جنان دے تیرے میرے ابا تیری میری اماں حضرت حوا حضرت آدم اے اللہ نے پیدا فرمایا. اللہ نے انہیں کنے بھی آزمائش کی. تو 8 چیزیں دے اندر آزمائش، صبر دی آزمائش اور شکر دی آزمائش. اے اللہ نے ہر ایک انسان کنے گننے اور اللہ پاک نے آزمائش کے اندر اثرات بھی رکھے. صبر دے اپنے اثرات ہیں، شکر دے اپنے اثرات ہیں، بے صبری دے اپنے اثرات ہیں، ناشکری دے اپنے اثرات ہیں. اور اللہ نے جتنا بندے کو آزمائے بندے کو پہلے آگاہ کر دیتے. صبر کرے سے اے اثر ہے، بے صبری کرے سے اے اثر ہے، شکر کرے سے اے اثر ہے، بے شکری کرے سے اندھا اے اثر ہے. قرآن واضح کھول کے رسیدہ پہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا اسکن انت وزوجک الجنہ، اسکن انت وزوجک الجنة وکلا منہا رغدا حیث شئتما. میرے آدم میری حوا نوح بنیو جنت دے اندر تساں سکونت اختیار کرو، جنت دے اندر رہو، جنت دی ہر نعمت استعمال کرو، جنت دا ہر کھانا استعمال کرو، جنت دی ہر نعمت استعمال کرو. لا تقربا هذه الشجرة
فتكونا من الظالمین. ہر نعمت جنت دی استعمال کرو لیکن یاد رکھیں جرا درخت دے قریب نہ بنے گے. اگر تساں قریب ویسو ان تو بعد جرے اثرات نکل سن فتکونا من الظالمین. تساں اپنے نال وال آپ کرے سو میں اللہ تواڈے نال نہیں کرنی. اللہ نے نعمتاں دتیاں ول امتحان چکیتا کہ اتنا نعمتاں میں اللہ دیندا پیا میرے آدم اور حوا شکر کتنا کریں اور امتحان پہ گندا کہ ایک شے کنے میں روکیندا پیا میرے آدم اور حوا صبر کتنا کریں. یہ دنیا کے اندر دیکھنو کہ ایک مرد واسطے مخصوص عورت ایک عورت واسطے مخصوص مرد ہے. نکاح تھی گئے نا بیوی ہے نکاح تھی گئے شوہر ہے. باقی عورتاں کوئی ماں دی شکل ہے کوئی بیٹی دی شکل ہے کوئی بہن دی شکل ہے کوئی پھوپھی خالہ دی شکل ہے. بیوی اوہ عورت ہے جن دے نال شریعت نے نکاح جائز قرار دیتا. باقی سارے عورتاں تو اللہ نے بیوی جیسی نعمت دے کے دلہا کو آزمائے شوہر جیسی نعمت لے کے اللہ نے دلہن کو آزمائے. اور اللہ نے کیا فرمایا جنہاں نے جوڑا مل گئے ایک دوجھے کو اپنے واسطے نعمت سمجھو اور ایک دوجھے کو میں اللہ دی طرفوں آزمائش اور امتحان سمجھو. اللہ پاک کیا دن فرمایا جن تو نکاح تھی گئے جوڑا بن گئے میرے نبی دی شریعت دے مطابق تساں جوڑا تیار کر کے دے. فرمایا ہن خیال کرائے تیری بیوی کنے علاوہ کوئی بی خاتون تیرے سامنے آ گئی ہے تیرے شوہر کنے علاوہ کوئی بیا مرد تیرے سامنے آ گئے. فرمایا میرے پاک پیغمبر اعلان کر دیو کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ. میرے پاک پیغمبر اعلان کر دو جنہاں تے نکاح کر کے دے ہن اگر غیر عورت تیری بیوی دے بغیر کوئی بھی عورت تیرے سامنے آ گئی ہے ہن اونوں دیکھن دی اجازت کہنی یغضوا من ابصارہم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ قُلْ للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. جنہاں نکاح تھی گئے او پاک دامن عورت پاک دامن میرے نبی دی امت دی خاتون غیر آمنے تا اکھی جھکا گیا غیر آمنے تا دیکھن دی اجازت کہنی. فرمایا شوہر کنے بھی صبر دا امتحان بیوی کنے بھی صبر دا امتحان جنہیں اب آدم کنے اما حوا کنے اللہ نے صبر دا امتحان کیتے. سارا نعمتاں کھاؤ سارا نعمتاں پیو سارا نعمتاں استعمال کرو لیکن جنت جرا درخت کھڑے لا تقربا هذه الشجرہ ای درخت قریب نہ منائے. اللہ نے منع فرمایا جی فرمائیں دے قریب نہ بن جائے. میرے حضرت فرمائیں دے ہن دیکھو اللہ نے اینی آکھیا تسا قریب ویسو تا سزا دے سا قریب ویسو تا ناراض تھی تسا اینی فرمایا بلکہ اللہ نے ان دے اثرات دسن اگر تسا بے صبری کرے سو نعمتاں جیڑیاں اللہ نے تو کو جنت جا عطا کی تھن ہوندو تے اگر شکر کرے سو نہ شکری نہ کرے سو صبر کرے سو جتو ہٹ کے روک وے سو بے صبری نہ کرے سو اگر بے صبری کرے سو ان دے اثرات تھوڑے سامنے آ سو.
اثرات کیا ہن قرآن آپ نقشہ چکے دے قرآن آپ فرمایا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا شیطان آ گیا اور انہیں دھوکے دی جال سٹی اور کس انداز دی جال ہے وہاں کیا ہے درخت کو کھاؤ آدم اور حوا علیہم السلام اللہ نے ہٹ کے اللہ نے روکے اندے قریب نہیں بنجنا وہ آدھے میں تو کو بجا دسے نا اللہ تو کو ہٹ کیا کیوں ہے اللہ تو کو ہٹ کیا کیوں ہے ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين اللہ سے ہٹ کیا تو ہوئے اگر تسا کھا گدا تسا فرشتے بنوے سو یا ہمیشہ جنت چرائے سو اللہ سے تو کھتاؤں ہٹ کے انی لکما لمن الناسعین قاسمہما انی لکما لمن الناسعین قسم کھا کے آدھے میں تو ادا خیر خواہاں کھا گنسو تے ہمیشہ رہے سو کھا گنسو تے اللہ دے مقرب بنوے سو لالچ دیتی ہوں یہ لالچ ہے میرے دوستو جیری آج انسان کو تباہ تے برباد کر چکی یہ امید ہے جیری انسان کو تباہ تے برباد کر چکی جنہیں انہاں کو امیدہ دیوایا دھوکھا کیتا آج ہر ایک انسان نال شیطان اوہا چال چلدا کھڑے جیری سارے ابے تے ساری اممہ نال چال چلدا دے دنوے گناہ کی کھڑے ادھے اللہ غفور الرحیم زنا کرنے ادھے اللہ غفور الرحیم سود کھندے رب کو لاجے رشوت کھندے رب کو لاجے چوری کرنے رب کو لاجے فرمایا لا تغرنکم باللہ الغرور یہ دھوکے باز دا دھوکا ہے میرے بندے تو سائیں دے دھوکے وچناؤ دھوکا ہے ہر قسم دا گناہ کریں دے ہر قسم دی نافرمانی کریں دے جو اللہ دے نبی نے جتوں روکے او کام کرے سی بلکہ کرے سی چھوڑ دے سی اللہ دی ذات ہے اللہ غفور الرحیم ہے ان دی رحمت وسیع ہے ان دی مغفرت وسیع ہے اللہ کو لاجے اپنے آپ بخشے سی اللہ نے تا فیصلہ کر لیتے قرآن اللہ نے کیا کہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا تکم زندگی دیتی ہے تیرے واسطے موت دا فیصلہ فرمائیں میں اللہ دیکھنا ہے تو ہادے وچوں نیک عمل کون کر کے اندے میرے نبی دی شریعت زندگی گزار کے کون اندے یاد رکھو اگر نیکی کر کے اسو لفی نعیم سکھا دی جاتے اسو اگر گناہ کر کے اسو بغیر توبہ دے اسو وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ گناہگار میں اللہ کو تنگی دا گھر دے سا تنگی دی جا دے سا ہمیشہ واسطے تنگی دی جا دے سا اندھا کوئی پرسان حال نہ ہو سی یہ فیصلہ ربی جنہاں اللہ نے فیصلہ فرما دیتے بل بندہ خواب کتوں گھننے کہ میرے ہر طرح دے گناہ کو اللہ نیکی دے طول نال تلے سی یہ غلط ہے بلکہ اوہلے امید رکھ دل نال ندامت کرے دماغ نال پشمانی ہوئے اور اللہ دے حضور آکے توبہ کرے اللہ جیری زندگی تیرے نبی دے خلاف گزر گئی ہے جیری زندگی تیرے نبی دی شریعت دے
خلاف گزر گئی ہے باقی زندگی تیرے حکم دے مطابق گزرے سا بل امید رکھ اللہ تیری توبہ ہی قبول کر چھوڑے سی تیرے کیتے ہوئے گناہ کو بھی اللہ مٹا چھوڑے سی ای نہیں کہ گناہ دا بھی پختہ ارادہ ہوئے تمام نافرمانے دا پختہ ارادہ ہوئے اور امید اللہ دے اتے خیر دی ہوئے کرے نہیں تھی جٹا کا علاقہ ہے نا ویسے تو اللہ علا کل شیء قدیر ہے ہر شے تے قدرت رکھ دے قادر ہے درخت اگاوਣ وچ قادر ہے دریا چلاوਣ وچ قادر ہے ہوا چلاوਣ وچ قادر ہے قطرے ملا کے سیلاب بناوਣ وچ قادر ہے جی اللہ سب کچھ تے قادر ہے لیکن اگر سارے تواڈے وچوں ایک بندہ رہاوਣ دے موسم تے ستا پیا رہے کمبل پا کے سن تھیوے نہ زمین تے ہل چلاوے نہ زمین اچ بیج چھٹے نہ زمین تے پانی لاوے کچھ نہ کرے سن تھیوے اور کچھ لوگ محنت پہ کریں دے ہوں اور کوئی آکے یار لوگ محنت کریں دا پہ وہ اپنی محنت دی فصل چیسے تو بھی اٹھی محنت کر اے اگر آنکھیں چاہ جو او پھل چیسے محنت دا میں کو اللہ دے سی اپنی رحمت نہ ٹھیک ہے وہ محنت کریں دے پہ محنت دا پھل چیسن میں کو اللہ اپنی قدرت نال فصل دے سی میں اللہ دی قدرت نال گنسا ٹھیک آدھا پہ غلط آدھا پہ یہ اگر آنکھیں صحیح ایسا تو سا کیا آکسوں میاں ایک ڈاکٹر دو چاہ بنیو انہا دماغ خراب ہے یہ پاگل ہے دماغ خراب ہے ایک چاہ بنیو ڈاکٹر دو ایک کیویں تھی سکتے لوگ محنت کریں وال امید رکھیں کہ بغیر محنت دے اللہ دی امید رکھ دے پاگل ہے ایک گن منجو انہا دماغ ٹھیک کرو اور میں نماز نہیں پڑھتا میں روزہ نہیں رکھتا میری شادی نبی دی سنت سے خلاف میری غمی نبی دی سنت سے خلاف میرا ہر طور طریقہ رسم و رواج نبی دی سنت سے خلاف اور امید میں اللہ تے کیا رکھی کھڑا اے رکھی کھڑا جو میں کو اللہ معاف کر دے صدیق اکبر دے عمل دے جواب اللہ دا قرآن ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک جات ایک یہودی نال مناظرت مقابلہ کیتا حضور دی ذات دے معاملے قرآن دے معاملے اللہ دی توحید تے حقانیت دے معاملے جیتا ہے واپس ولی اندر اللہ نے صدیق دے آمن کی نے پہلے آسمان کی نے جبرائیل کی بھیج دی جلے صدیق اکبر حضور سے خدمت حاضر تھی حضور سے فرمایا ابو بکر حال دے وہ جرا مناظرہ کی تھی کیا بنیا مناظرے دا جانی صدیق حال نہیں دیتا اللہ نے جبرائیل دے ذریعے نبی کو حال دے دیتے علیہ السلام وہ کیا ہے اے صدیق تیرے مناظرے کو رب نے دیتے تیرے اخلاص کو رب نے دیتے اور اللہ نے پیغام بھیجے پوری امت واسطے ایک قانون بنا کے بھیجے وہ کیا قانون ہے فرمایا لیس بی امانیکم بلا امانی اہل الکتاب وہ اہل کتاب دی کیا امید ہے وہ کیا دہن نحنو ابناء اللہ واحباؤ اسا اللہ دے محبوب ہیں اتنے محبوب ہیں یقین جو اسا محبت دی وجہ کے لئے اللہ دی اولاد ہیں انہیں پتر ہیں دعویٰ انہیں دا دعویٰ ہونا اور آج مسلمان دا بھی دعویٰ ہے اسا اللہ کو پیارے لگ دے دعویٰ ہے نا مسلمان اسا اللہ کو پیارے لگ دے انہیں نبی دی امت ہیں نبی دے صدقے اللہ سا کو معاف کر دے یہ الفاظ عام زد زبان ہے عام ہے ہر مسلمان دی زبان تے جملہ کھڑے نبی دے تو فیر اللہ معاف کر لیکن قرآن کو دیکھو قرآن کیا دے لیس بی امانیکم ولا امانی اہل الکتاب
نہ اہل کتاب جا امیداں پوریاں تھی سن اے مسلمانوں نہ تو جا امیداں پوریاں تھی سن من یعمل سوءا یجز به ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا گناہ کرے سو تو ان کا بدلہ ضرور چیسو ان کی جزا ضرور چیسو گناہ کرے سو بغیر توبہ دے میں اللہ دے متھے آلگ سو بل میں اللہ کہیں کو تاری مدد کرن دی بھی اجازت نہ دے ساں قرآن اپنی گال واضح کریں دے لیکن بندے اپنی گال واضح کر دیتے بندے آنکھ دیتے ہیں تیرے بندے ہیں تیرے نبی دے امتی لیکن کرے سو اساں اپنی مرضی ساری چلتی تجارت ساری مرضی زراعت ساری مرضی دکانداری ساری مرضی ہم فیصلے ساری مرضی نہ تیرا گنسو فیصلہ صدا اپنا خواہش اور مرضی ساری اپنی چلتی صحابہ دے دور دی گالے صحابہ دے دور ایک مسلمان اور ایک یہودی دا فیصلہ حضور سے ہی کلو آیا صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام نے مدعی اور مدعا علیہ کنے انہیں دے نظریات اور انہیں دے دلائل سنے حضور سے دلائل سنن تو بعد حضور علیہ السلام نے فیصلہ یہودی دے حق کے چلیتا کہ اے مسلمان تو حق تے کہنی میں یہودی حق تے یہودی حق ہے مسلمان حق تے ہے یہودی حق تے کہنی یا یہودی حق تے ہے مسلمان حق تے کہنی حضور سے فیصلہ کیا وہ جرا نام نہاد مسلمان جہدے خلاف نبی سی فیصلہ دیتا انہیں دل خود تھئی شیطان ابھاریا کہ چل انہیں کر تو حضرت عمر دے دروازے تے ون حضرت عمر یہودی دا دشمنے او تیرے حق فیصلہ کرے سی تیرے نبی تے تیرے حق فیصلہ نہیں کیتا وہ مسلمانہ دے جول حضرت عمر دے دروازے تے یہودی کو دے وہاں کہ جول عمر دے دروازے تے جول نبی سی دے دروازے کنے تو ناکام تھی عمر دے دروازے کنے بھی ناکام تھی جلے اٹھا پہنچے حضرت عمر سے ملے عمر سے فرمائے کی میں آئے یہودی آکھن لگے سیاں فلاں معاملہ ہاں تو اڑے نبی کو لوگ گئے ہیں تو ہاڑے نبی میرے حق کے فیصلہ کی تھے مسلمان کو نبی دا فیصلہ منظور کانا ہاں تو اڑے دروازے تے گھننے اور تو ساں فیصلہ کرو حضرت عمر سے پوچھا ہاں بھی دسا مسلمان کی نے پوچھنے انہیں گالے ہوا کسی میں گالے فرمائے بیٹھی وہ میں فیصلہ کریں نا گھر گئے تلوار چاہ کے جو آئیں ایک لفظ پوچھنے مسلمان کی نے نبی سے کی نے فیصلہ کرائے ہو دیکھو نبی سے دا فیصلہ منظور کہنی وہاں کسی کہنا پیچھے تلوار نہ لوں سر قلم کتنے فرمائے نے جیکو نبی دا فیصلہ منظور کہنی میں عمر دا فیصلہ میں عمر دا فیصلہ ہے حضور دا فیصلہ سر کنے گھن کے پیرے تک میرے لباس اچ نبی دا فیصلہ میری شکل اچ نبی دا فیصلہ میری تجارت اچ نبی دا فیصلہ میری زراعت اچ نبی دا فیصلہ میری امامت اچ نبی دا فیصلہ میری سرداری اچ نبی دا فیصلہ میری مالداری اچ نبی دا فیصلہ میری غربت اچ نبی دا فیصلہ میری صحت اچ نبی دا فیصلہ میری بیماری اچ نبی دا فیصلہ ہر جات فیصلہ نبی دا ہوسی جائیں فیصلہ ٹھکرائے اتنی سزا ملسی اتنی سزا ملسی تمہیں جری گال چلائیے نا اللہ 8 چیزیں تے بندے دا امتحان گیا بل کیا بنیا حضرت حوا آکھن لگے آدم تھوڑا جا چک گنو تھوڑا جا چک گنو اللہ ہٹ کے تھوڑا جا چک گنو اللہ غفور الرحیم انہیں چکھیا جلے چکھے نے والاسرات کیا ہن قرآن آپ آدھے قرآن آپ انہیں اسرات رسید
کیا دے قرآن فرمایا فلما ذاق الشجرۃ بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة بے صبری جو کی تھی نے تھوڑی نہیں وہ اثرات کیا ہن جرا اللہ نے جنت کا لباس پوایا ہاں وہ لاہن پہ گیا تو جلدی جلدی درختے دے پتے انہیں توڑ کے اپنے آپ کو کٹ گیا اثرات ہے اور صبر سے بھی اثرات ہے صبر کیا ہے بے صبری کیا ہے اللہ نے ایک حکم دیتے او حکم دی بالکل تعمیل کرن میرے مزاج کے خلاف ہی وہ حکم کیوں نہیں پھر بھی ڈٹ وجن جو اللہ روکے اللہ ہٹ کے او کم کو نہ کرنے کو صبر زنا کے لئے اللہ روک گئے تو صبر آدھے اور زنا کئی قسم دے زنا صرف ایک انیا دے کہ لڑکی لڑکا مکالا ملن اکھی دا زنا زبان دا زنا کنے دا زنا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیدن کہ اگر کہیں بندے اپنے آپ کو سنوارے ای نیتنا کہ فلان لڑکی کو اپنا چہرہ دکھے سا فرمایا ایدی ہر ایک حرکت اللہ دے قاضے میں زنا ہے اللہ نے منع فرمائے جتوں اللہ نے منع فرمائے اتوں اپنے آپ کو روک گھنن دا نا سبرے ان شیطان دا نا شادی ہے یا غمی ہے خیر نماز چھوڑ دے لیکن اللہ نے حکم فرمائے کچھ تھی مجھے نماز پڑھنی کیا کچھ کی بنی یہ پوچھنے تا سیدنا حسین کی نے پوچھو کربلا دے میدان پوچھو 73 کوڑھا کے ٹکڑے کرا کے نوجوان لاشے تڑپ دے پین حسین سجدے دی نیت کی بھی کھڑے پر میں نے پوچھنے تا حسین کی نے پوچھو نماز دی اہمیت کیا ہے آج ساری شادی ہے نماز کہنی غمی ہے نماز کہنی قدم قدم تے اساں اپنے خدا دی نافرمانی اور اپنے نبی دی نافرمانی کرنے ہیں پھر بھی اساں اپنے آپ کو مسلمان سنویں دے قرآن کھولو قرآن پڑھو اللہ سے کتی جاتے بندے کو کیری جاتے کیری شے کے لئے ہٹ کے اللہ سے کیا دے لا تقربوا مال الیتیم لا تقربوا الفواحش لا تقربوا الزنا لا تاكلوا الربا لا تقتلوا النفس التي حرم الله حرام نہ کھامی زنا نہ کری زنا دے قریب نہ بنی سود نہ کھامی کہیں کو نہ حق قتل نہ کری اللہ ہٹ کے دے دیکھو سارے ملک پاکستان قتل کہنی سارے ملک پاکستان زنا کہنی سارے ملک پاکستان شراب کہنی سارے ملک پاکستان رشوت کہنی اگر کوئی کرے نہ پہ کیا ہو غیر مسلم ہے مسلمان ہے سود کھندا کھڑے مسلمان ہے زنا کرے نہ کھڑے مسلمان ہے ایک دوسرے کو قتل کھڑا کرے دے میاں نا فرمانے کو سنگ نہیں لگے ہوئے ہوں گے نا فرمان ہو کو جرا نبی تے خدا دے حکم کو تروڑ چھوڑے اپنی مرضی کرے ای کو نہ فرمانا ای کو نہ فرمانا نبی دا ہر طریقہ اللہ نے کو اسلام قرار دی ہر طریقہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ہر طریقہ نبی دا ہر طریقہ اسلام اور اللہ نے اسلام دے اندر بندے کے نے صبر دا امتحان گیا اسلام دے دیکھو اسارے گھر وچ بال جم دے جمن کے نے گھن کے جوانی تک ان شادی تک اسارے کیا انداز ہوندے سارے نبی دا آرڈر کیا ہے
حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمایا بال جمے صفائی تو بعد اندے کنے چزان دے تکبیر آکھو سات نیندہ تھیوے عقیقہ کرو سات نیندہ تھیوے اندے سر دے وان لہا کے چاندی دے برابر تولو اور چاندی صدقہ کرو ہاں یہ میرے نبی سیدہ طریقہ ہے مسلمان کیا طریقہ کی تھے ہاں بال جمے ہاں ایسا مسلمان دا طریقہ ستمہ لی تھی گئے حکم کیا ہے بیٹا ہے اندی جھانڈ لہو بیٹا ہے اندہ ختنہ کرو ستمہ دی کرو مسلمان کیا دے ودے مسلمان دا بیٹا ہے 6 سال گزر گئے مسلمان دا بیٹا ہے مسلمان دی تھیے اجن سر دے وال نہیں رہتے 6 مہینے گزر گئے عقیقہ کرو غریبیں کو سڈو عقیقے دا بھی پتہ ہونا چاہیے عقیقے دا جانور قربانی دے جانور علی کار ہوگا عقیقے دے گوشت دی تقسیم قربانی دے گوشت دی تقسیم علی کار ہوگا ایک حصہ غریبے دا ایک حصہ رشتہ داریں دا ایک حصہ گھر والیں دا یہی عقیقے دا طریقہ اور ولیمہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمائے ولیمہ اوکو آدن جہندے اکثریت غریبیں دی ہوئے ولیمہ کہہ کو آدن اللہ چاہ یار کاوڑے بیٹھا جہندے اندر اکثریت غریبیں دی ہوئے اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمائے جیرے ولیمے تے غریب کہنی اے شر الولیمہ ہے اور جیرے ولیمے تے غریب موجود ہے میرے آقا نے فرمائے خیر الولیمہ ہے حضرت زید نامی ایک صحابی ہے اپنے بیٹے دی شادی کی تھی نے بڑے تاجر آدمی ہیں بڑے اچھے تاجر ہیں بیٹے دی شادی کی تھی نے نبی صحیح کو بھی انہیں کانڈا دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف گن گئے آپ ولیمے تے ون بیٹھن نگاہ مارے نبی جو ہن نا نبی دی نگاہ ہر ویلے اپنی امت تے ہوندی ہے نگاہ ماری نے میرا بلال کہنی میرا خبیب کہنی فلاں کہنی فلاں کہنی فلاں کہنی فلاں کہنی بیٹھن تے نبی سے اٹھی کھڑے حضرت زید ادن یا رسول اللہ تقسیم طعام دا ٹائم تھی گئے تو کو ولیمے تے سجے سے تشریف رکھو کھانا کھاؤ پیچھے لگے بجائے حضور سے فرمائے اے ولیمہ نہیں میں ای ولیمے شریک نہیں تھی دا جو ای ولیمے چی میری امت دا غریب کہی آج امت کے کس حد تک پہنچی ولیمے کو اساں کیا بنا دیتے اساں دوستی رواج بنا دیتے دوست آوے خدا آوے سردار آوے فلاں آوے لیکن غریب جو سارا دھیان کہنی اصل ولیمہ ہاں غریب کو کنجن واسطے ولیمہ ہاں غریب دا پیٹ بھرن واسطے وہ کیا ولیمہ ہے جرہ حضور دی سنت دے خلاف تھی گئے ای واسطے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمائے اگر اپنے گھرے کو آباد کرنے ولیمے وچ غریبیں کو سڈو گھرے وچ آباد کرنے اپنے محتاج جیری خیرات کرو ولیمے غریبیں دے وجود کو کجو فرمایا میرے پاک نبی دے ہر طریقے دے اندر برکت ہے دنیا بھی جنت بن ویسی جنت ویسے بھی جنت تو آزمائش کنے بندے کو ہم کنار ہونا ضروری ہے آزمائش ویلے بندہ اپنے آپ کو پختہ رکھے دعا کرو اللہ کریم ساڑے نوے جوڑے دے اندر برکت عطا فرماوے اللہ پاک کی نوے جوڑے تا دم حیات اللہ انہیں کو برکتہ نصیب فرماوے کیونکہ ٹائم نو کنے ڈاہ تکھا الحمدللہ ساڑے جرے بھائی عنایت اللہ صاحب میرے خیال ہے انہیں دی برادری انہیں دا آکھیا منیانی چرکیاں یہ ڈاہ کنے 11 تھے گئے چلو اے پون 45 منٹ میں تو کو دیتن 15 منٹ میں تو کو منگدا پیا
اگو اجلاس سے پہنچنا 10 بجے لیکن پھر بھی اللہ قربانی قبول فرماوے اللہ ای ولیمے کو قبول فرماوے جرہ ولیمہ شیطان کو خوش کرن والے آلات کنے پاکے جرہ ولیمے تے قرآن پڑھا گئے اور امید ہے کہ ولیمے دے اندر غریب لوگ ہی موجود ہو سن پھر برکتہ ہی برکتہ ہیں پھر خیر ہی خیر ہے اللہ تمام دوستیں جو بچے کو نیک صالح بناوے فرما بردار بناوے اور این ولیمے دے اندر اللہ برکتہ عطا فرماوے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین درود شریف پڑھو چا دعا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ارزقنا القناعة اللهم حببنا في صلاة الجماعة اللهم احشرنا يا ربنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم سهل علينا سكرات الموت وتب علينا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار اللهم اجعله لنا حجة يا رب العالمين اے اللہ سارے حالت رحم فرما اللہ ساری تقصیرات تو درگزر فرما میرا مالک اللہ ساری تقصیرات تو درگزر فرما میرا مالک اللہ جی میں سب کو کلمہ نصیب فرمائی اسلام جیسا مذہب نصیب فرمائی یا اللہ انہیں ایسا سارے کو اپنے نبی دا سچا متبع بنا اپنے نبی دا سچا تابعدار بنا یا اللہ اپنا سچا فرما بردار بنا میرا مالک اللہ ساری شادی ساری غمی تیرے پاک نبی دے طریقے دے مطابق ہوئے یا اللہ ساری زندگی دا لمحہ تیرے نبی دی شریعت دے مطابق ہوئے اللہ سیاں سارے بچے کو نیک بنا اللہ سارے بچے کو نیک صالح بنا یا اللہ اسا مردیں کو نیک صالح بنا اللہ سارے عورتیں کو نیک صالحہ بنا یا اللہ نمازی بنا اے اللہ نمازی بنا میرا مالک اللہ سارے بچے دے شر کنے اسا پیو ماں کو پناہ نصیب فرما اے اللہ اسا پیو ماں دے شر کنے سارے بچے کو پناہ نصیب فرما یا اللہ ملک پاکستان دی حفاظت